السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد حیات، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں اپنی زندگی پر غور کیا اور یہ سوچا کہ آخر میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ذی شعور کو کبھی نہ کبھی ضرور تنگ کرتے ہیں کہ میں اس دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ ہی اپنی مرضی سے جاؤں گا، تو پھر آخر میری اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ انسان اپنی تمام تر کم عقلی کے باوجود ایک سوئی بھی بغیر مقصد کے نہیں بناتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو کامل علم کا مالک اور ماخذ ہے، وہ کیسے اس کائنات کو، انسان کو بغیر کسی مقصد کے یوں ہی پیدا کر دے گا؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے، گھر بنانا، کاروبار کرنا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب کچھ متاع حیات ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ اور زندگی کی حقیقت کو قرآن بہت احسن طریقے سے اس ایک آیت میں بیان کرتا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ہے، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش ہو گئی ہو تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ سب بھی مقصد حیات نہیں ہے تو پھر آخر مقصد حیات ہے کیا؟ تخلیق کا اصل مقصد جاننا ہے تو خالق سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کا اصل مقصد تو بنانے والا ہی بتا سکتا ہے نا۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اور خالق تک پہنچنے کا اصل ماخذ تو خالق کا کلام ہے، جس میں ہر بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ ہمارا خالق ہماری تخلیق کا مقصد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں ہے، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت محض اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو رب مان لینا، اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہی عبادت ہے۔ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا، عبد ہونے کا صحیح اطاعت کرنا۔ عبد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس کے بندے ہیں، بس جیسا وہ کہے ہم ویسے ہو جائیں، جیسا وہ چاہے ہمارا اٹھنا ویسا ہو جائے، جیسا وہ چاہے ہم ویسے بیٹھیں، جیسا وہ چاہے ہم ویسے زندگی گزاریں۔ سورۃ الملک میں ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ غافر میں ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنے بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض کو وہ پہلے موت دے دیتا ہے اور بعض کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک مدت معین پوری کرو، اور یہ اس لیے ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں محض ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر ہمیں آنکھیں دیں کہ ہم کائنات کے مظاہر دیکھ کر اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکیں، کان دیے کہ رب کی پکار کو سن سکیں، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی تاکہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا۔ سورہ الاعراف میں 179 میں ہے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں
جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اگر آپ اللہ کی عطا کردہ آنکھ سے اپنی زندگی میں غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو یہ غور نہیں کرتے کہ میں ایک نطفے سے طاقتور انسان کیسے بن گیا، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمیں ایک نطفے سے پیدا کر سکتا ہے وہ ہمیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ سورہ الانعام میں ہے، آیت نمبر 60 میں، پھر اس کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جان لیجئے کہ زندگی کا حقیقی مقصد اپنے خالق حقیقی کو پہچان کر اس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار کر اس زندگی کی تیاری کرنا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں موت کے سوا کسی کو موت نہیں آئے گی، جہاں موت کے سوا کسی کو موت نہیں آئے گی، جہاں ہم وہی فصل کاٹیں گے جو اس دنیا میں ہم نے بوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اخروی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔